بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی معزز مکرم سامعین کرام، نفع اور نقصان اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے تو اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کسی کو نفع دینا چاہیں تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ ارشاد فرمایا ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جسے رحمتیں دینا چاہے نفع دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وما يمسک فلا مرسل له من بعدی، اور اللہ جسے نقصان دینا چاہے اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں امات و احیا، اللہ جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہے۔ اغنا و اقنا، اللہ جسے چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتے ہیں فقیر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا جگہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ فرما دیجئے اے بادشاہوں کے بادشاہ، آپ جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، بادشاہت عطا فرماتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور آپ جس سے چاہتے ہیں بادشاہت کو چھین لیتے ہیں۔ رات کو صدر ہوتا ہے صبح کو ملک بدر ہوتا ہے، رات کو وزیر اعظم ہوتا ہے صبح کو اسیر اعظم ہوتا ہے، رات کو تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے صبح کو تختہ دار پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ عزتیں دینے والا ایک اکیلا اللہ ہے، ذلتیں دینے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آپ جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں اور آپ جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ عزت کے نقشے میں ذلیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ ذلت کے نقشے میں عزت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بظاہر غلام ہیں، غلامی کا نقشہ ہے، پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے ان کو جو جیل خانہ ہے وہاں لے گئے، بظاہر ذلت کا نقشہ ہے لیکن اللہ نے جیل خانے میں بھی عزت عطا فرمائی، غلامی میں بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور پھر ظاہری طور پر بھی اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ جو نمرود ہے وہ عزت کے نقشے میں ہے، بادشاہت ہے اس کی، اور عزت کے نقشے میں رہ کر اس کو جوتے پڑوا دیے، اس کو ذلیل کر دیا کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اے بشر، اے اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں ساری خیریں بھی ہیں، ساری شرور بھی ہیں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، اسباب کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اسباب کے بغیر بھی کرتے ہیں، تو آپ کرنے پہ قادر ہیں۔ تو تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں جس سے دن بڑا ہو جاتا ہے، یہ گرمیوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور آپ داخل کرتے ہیں دن کو رات میں جس کی وجہ سے رات بڑی ہو جاتی ہے، یہ سردیوں میں ہوتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور آپ نکالتے ہیں زندے کو مردے سے، یہ جو بندہ ہے، یہ جو مرغی کا بچہ ہے، فرمایا تخرج الحی من المیت، آپ زندے کو نکالتے ہیں مردے سے، نطفہ مردہ ہے اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زندہ ہے۔ اسی طریقے سے جو کافر ہے
وہ مردہ ہے، اس سے مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زندہ ہے۔ عالم اگر باپ جاہل ہے وہ مردہ ہے، اس سے عالم بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور آپ مردے کو نکالتے ہیں زندے سے، کہ جس طریقے سے باپ عالم ہے اس سے جاہل بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ مردہ ہے، اسی طریقے سے مرغی زندہ ہے اس سے انڈا پیدا ہو رہا ہے وہ مردہ ہے، انسان زندہ ہے اس سے نطفہ بن رہا ہے وہ مردہ ہے۔ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، آپ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دے دیتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ مجھے بھی یہ یقین نکلنے کے لیے اپنے راستے میں، یہ یقین سیکھنے کے لیے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔